یہ اللہ نے دنیا میں جو موسم بنائے ہیں، یہ سردی ہے، گرمی ہے، یہ بہار آ گئی، یہ خزاں آ گئی، یہ بھی کچھ ہماری ضرورت ہے، کچھ ہمارے اوپر آزمائش بھی ہے۔ گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اس میں کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہے، یہ جو گرمی زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شدت اور خدت کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ موسم میں اعتدال پیدا فرمائے۔ یقیناً بہت زیادہ گرمی ہے، اور اس موسم میں بھی ہمارے پاس قرآن سنت سے واضح سبق موجود ہے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ درخت لگائیں حکومتی سطح پر، صوبائی سطح پر، یہ بات تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں آ کر کے بتلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لگاؤ درخت، اگاؤ باغ، پھلدار لگاؤ، پھولدار لگاؤ، اور اس پر فضائل بیان کیے گئے۔ فضائل تو اپنی جگہ پر ہیں، جب درخت لگائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، مسائل بھی حل ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو بندہ کوئی درخت لگاتا ہے، یغرس غرسا، کوئی درخت اگاتا ہے، اور یزرع زرعا، کوئی کھیتی لگاتا ہے، تو اس سے ماحول میں کتنی آسودگی، کتنی راحت پیدا ہوتی ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اس درخت سے لوگ فائدہ حاصل کرتے، کوئی اس کی چھاؤں میں بیٹھ رہا ہے، آج کل چھاؤں کی ہمیں ضرورت کا اندازہ ہوگا، کوئی چھاؤں میں بیٹھ رہا ہے، کوئی اس کا پھل کھا رہا ہے، کوئی اس سے دیگر منافع حاصل کر رہا ہے، اس پہ آ کے پرندے بھی بیٹھ رہے ہیں، اس سے جانور بھی نفع حاصل کر رہے ہیں، اس سے انسان بھی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت لگانے والا درخت لگا کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا پیچھے کیا ہوا، پھر اس درخت سے انسان نے بھی نفع حاصل کیا، دابہ نے بھی نفع حاصل کیا، پرندے نے بھی نفع حاصل کیا، راہ چلنے والے نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، جتنے لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، درخت لگانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ صدقے کا اجر لکھ رہا ہے۔ اور ہم نے کاٹ کے پھینک دیے، آگ لگا دی، پہاڑوں میں لگا دی، اور آج وہی آگ ہمارے اوپر سے برس رہی ہے۔ گرمی تھی، اس طرح کا موسم تھا، یہ گرمی صرف آج تو نہیں ہے، یہ تو دور نبوت میں بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آتا ہے، گرمی تھی اسی طرح، بڑی شدید گرمی کے بادل آئے، بارش برسنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو کپڑا تھا وہ ہٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں بیٹھ گئے جیسے نہاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غسل کرنے لگے بارش میں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بارش رب کے قریب سے ہو کر کے آ رہی ہے، تو اس لیے میں اس بارش، اس پانی کے جتنے نفع ہیں وہ سارے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے قمیض بھی اتار دی ہے، سر سے کپڑا بھی ہٹا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارش میں نہا رہے تھے، صحابہ بھی بارش میں نہا رہے تھے، تو گرمی تو اس وقت بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر یہ گرمی کا موسم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس موسم میں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو بہت آسودگی اللہ نے دی ہوگی، گھر میں اے سی لگے ہوں گے، ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ٹھنڈا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، بھوک لگی ہوئی تھی،
اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے, حضرت عمر بھی آ گئے, اور یہ ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے. وہاں جا کر کے کھجوریں تھی, وہ صحابی کھجوریں توڑ کر کے لائے. کچھ تر کھجوریں تھی, کچھ خشک کھجوریں تھی, وہ کھائیں. پانی نہر چل رہی تھی, پانی پیا. درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے, میٹھا پانی تھا اور اسی طرح گھنی چھاؤں تھی, اور کھانے کے لیے بڑی ذائقہ دار کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چیزیں استعمال کر کے فرمایا, اے میرے صحابہ, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اور ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پانی, ٹھنڈے پانی کا ہونا, تو ہم کوشش کریں کہ ہم انتظام جہاں پر کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں. جہاں پہ کر سکتے ہیں وہاں پہ پانی کا انتظام کریں. تابعین میں سے کسی نے لکھا ہے قرآن سنت کی روشنی میں کہ جس شخص کی کوئی بیماری نہ جا رہی ہو, لا علاج مرض ہو گیا, لا علاج, تو وہ لوگوں کے لیے اگر پینے کے پانی کا انتظام کر دے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ اس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دے گا. پانی بنیاد ہے انسان کی, ہر چیز پانی سے ہے, ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے, وہاں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا, لیکن وہ یہودی کا تھا, اور وہ پیسے لے کر کے پانی دیتا تھا. پیسوں کا پانی کتنا مشکل ہوتا ہے, اور یہودی تھا, وہ ویسے ہی اسلام کے دشمن ہے, بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, اس مشکل کو دیکھتے ہوئے, پانی کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے, کہ جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے, میں محمد مصطفیٰ اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے. آج کتنی ذی الحجہ ہے جی؟ 15-16 ہے. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت بھی ہے. 18 ذی الحجہ, یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے, اور ان حضرات کی سیرت پڑھنے کے لائق ہے. یہ ایسے ہی ظلم و رحم تو نہیں ہو گئے, یہ ایسے تو نہیں ہو گیا کہ ادھر سے آتے ہیں تو حضور جنت کی بشارت دیتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں تو حضور جنت کی بشارت دیتے ہیں. ایسے ہی تو نہیں ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جو شخص یہ کنواں خرید کر کے, پانی کا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے, میں محمد مصطفیٰ سے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آدھا کنواں خرید لیا کچھ پیسے دے کر کے, اور حضرت عثمان غنی نے وہ وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. پھر آدھا خرید کر کے وہ بھی وقف کر دیا, اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی ہے. یہ کسی کے لیے پانی کا انتظام کرنا, اور اس موسم میں مسافر جاتے ہیں راستوں میں, پھر پرندے ہیں, پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر موسم میں ہمارے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں واضح تعلیمات موجود ہیں. موسم خراب ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے, سردی زیادہ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ موسم ہماری ضرورت بھی ہے, ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر کے بھی آتی ہے کہ ہم نے گرم موسم بھیج دیا, یہ مسلمان کرے گا کیا؟ یہ صرف بڑی عید کا مسلمان ہے, یہ صرف چھوٹی عید کا مسلمان ہے, یہ صرف رمضان المبارک میں روزے رکھنے تک ہے. نہیں, ہمارا اسلام, ہمارا ایمان 24 گھنٹے کا ہے. ہم پابند ہیں 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے, محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے. ابھی ہم نے قربانیاں پیش کی, مسلمانوں نے حج کیے, یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. ہمارے اوپر روزانہ کی بنیاد پر فرائض ہے, اور نماز کی صورت میں روزانہ کتنی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں. ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ اللہ نے فریضہ ہمارے اوپر مقرر کیا. اور یہ نماز, یہ ان فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہے. ہمیں اگر کوئی کہے کہ عمرے پہ جانا ہے, اتنے دور کا سفر ہے, تو ہر آدمی تیار ہو جائے گا, اللہ ہر ایک کو لے جائے. لیکن ہم اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آتے, اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. حالانکہ عمرہ فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے. ساری زندگی عمرہ فرض اور واجب نہیں ہے, نفل ہے, مستحب ہے, بہت بڑا اس کا اجر اور ثواب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں نماز یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر. نماز ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض عین ہے کہ جو ہی یہ بالغ ہوگا اس پر نماز فرض ہو جائے گی. اور اس کا تو بالغ ہونے سے پہلے ہمیں کہا گیا, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب تمہاری اولاد, تمہارے بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کا کہنا شروع کرو. 7 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے, اس پر نماز فرض نہیں ہوتی. یہ کیسے کہا گیا؟ اسے ساتھ لے جایا کرو مسجد, اسے راستہ دکھاؤ, اسے اللہ کے سامنے جھکنا سکھاؤ, اسے بتاؤ کہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے, رزاق وہ ہے, فتاح وہ ہے. لیکن یہ تو تب ہوگا جب والد جائے گا. جب اماں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے پڑھے گی تو بیٹی پڑھے گی. ہم نمونہ بنیں گے اپنی اولاد کے لیے. تو والدین یہ اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں, اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. اگر والد برا کام کرے گا, یہ سگریٹ پیے گا, کوئی اور کام کرے گا, تو اولاد کرے گی. اور اگر والد وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے, اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آتا ہے, راستے میں چلتے ہوئے سلام دعا کرتے ہیں, کسی بیمار کے پاس اس کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے, لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتا ہے, تعزیت کے لیے جاتا ہے, کسی بھوکے ننگے کی مدد کرتا ہے, بیٹا دیکھ رہا ہے اسے, اپنے باپ کی سخاوت کو دیکھ رہا ہے, اس کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے, اس کے کردار کو دیکھ رہا ہے, اس کا مسجد میں آنا جانا دیکھ رہا ہے, تو بیٹا, اولاد اپنے باپ سے متاثر ہو کر کے یہ چیزیں لے گی. لیکن اگر والدین ہی اس طرف نہیں جائیں گے تو اولاد تو نہیں جائے گی. تو یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ ہے, ہم نمازوں کی پابندی کریں, 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آئیں, خانہ خدا میں آئیں, اللہ کے گھر میں آئیں. اور اسی طرح دیگر جتنی چیزیں ہیں, ہم نے قربانی دی ہے جانور کی, ہم اپنے غصے کی قربانی دیں, ہم اپنی انا کی قربانی پیش کریں, ہم لالچوں کو ذبح کریں, ہم اپنی خواہشات کی گردنوں پہ چھریاں چلائیں, اور ہم اللہ کے حقوق پورے کریں, اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کریں. یہ کیا, جانور کی گردن پہ چھری تو چلا دی, لیکن اپنی انا اسی طرح ہے, اپنے اندر میں اسی طرح ہے, اپنی بڑائی اپنا تکبر اسی طرح ہے. قربانی تو اس لیے تھی کہ اللہ جو کہہ دے تو مان جا, تو اپنی گردن جھکا دے, اپنے آپ کو پیش کر دے. تو یہ سارے کام بھی تو قربانی کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو پیچھے ہٹائیں, اللہ کی مرضیات کو آگے رکھیں, اپنی ترجیحات کو پیچھے ہٹائیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جس راستے, جس طریقے پر ڈال کر کے گئے ہیں,
ہم ان کاموں کو ترجیح دیں. ہماری کامیابی بھی اس میں ہے، ورنہ ہم ناکام ہیں.